اور اپنے بچوں کو بھی اٹھایا ہو، میرے بیٹو اٹھو، ہم پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، ہم معصوم ہستیوں کے ماننے والے ہیں، اٹھو نماز پڑھیں. کبھی ایسا کیا؟ محبت، ولایت یہ ایک تعلق ہے، اور یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے کردار سے، کہ ہمارا کردار ان کے ساتھ کتنا ملتا ہے. زبانی ہم دعویٰ کریں کہ ہم ان کے ہیں اور ہمارے کردار کی کوئی چیز ان کے ساتھ نہ ملے، ہم اس بات کے تو قائل ہیں کہ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں، تو کیا ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جو وہ فرمائیں اس کو ہم مانیں؟ خود غور کریں. بڑی گرمی ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، بچے پڑھ لیں گے نماز، جب بڑے ہوں گے پڑھ لیں گے، ابھی سے پڑھ کے کیا کرنا ہے نماز. ماں کو بچوں کی نیند پیاری ہوتی ہے، سونے دو. باپ کو بھی پیاری ہوتی ہے، ماں کو بھی پیاری ہوتی ہے. بچے ہر کسی کے پیارے ہوتے ہیں، لیکن حسنین جتنے فاطمہ کو پیارے تھے اتنا کوئی بیٹا کسی کو پیارا نہیں ہوگا. آدھی رات ہے، خاتون جنت بستر چھوڑ رہی ہیں، مصلے پہ آتی ہیں اکیلے. حسن کو بھی اٹھایا، حسین کو بھی اٹھایا. کتنی عمریں ہیں، کم سن ہیں، بچے کم سن ہیں. عملی طور پہ ماں بچوں کو اٹھا رہی ہے، اٹھو میرا بیٹا میرے ساتھ نماز پڑھو. حسن بھی نماز پڑھ رہا ہے، حسین بھی نماز پڑھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. تربیت کہنے سے نہیں ہوتی، تربیت کرنے سے ہوتی ہے. ماں باپ اگر اچھا کردار ہوگا، پاکیزہ کردار ہوگا، تو اولاد کا کردار بھی وہی ہوگا. اور اگر ماں باپ ہی نمازی نہ ہو، ماں باپ ہی روزے دار نہ ہو، ماں باپ ہی اچھے اخلاق رکھنے والے نہ ہوں، تو اولاد کیسی ہوگی؟ معصوم نے تو فرمایا ادبوا اولادکم بحب اللہ وحب رسول اللہ وحب آل رسول اللہ. اپنی اولاد کی تربیت کرو 3 محبتوں کے ساتھ: اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور آل رسول کی محبت ان کے دلوں میں ہونی چاہیے. ان کا آج آپ دیکھیں اس وقت جو ہم سب کو مسئلہ درپیش ہے، اور وہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے، وہ آپ کہیں گے یہ مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، یہ اس وقت کے جو ملکی حالات ہیں، دہشت گردی ہے. واقعاً یہ پریشان کرنے والے حالات ہیں. ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے، دہشت گردی سے پریشان ہے. لیکن ایک مسئلہ اس سے بھی زیادہ پریشان کون ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کون ہے؟ اور وہ کیا؟ وہ ہے ہماری اولادوں کا تربیت یافتہ نہ ہونا. باپ نے دین پڑھا یا نہ پڑھا، جیسے بھی سیکھا، آج اس کی نظروں میں بزرگوں کا احترام ہے. وہ ان پڑھ صحیح، وہ ایک دیہاتی صحیح، وہ کاشتکار صحیح، وہ ایک چھاپڑی لگانے والا صحیح، وہ ایک معمولی دکاندار صحیح، لیکن اس کی نظروں میں بزرگوں کا احترام ہے. لیکن جو اولاد آ رہی ہے وہ انتہائی گستاخ ہے. اس کو گستاخ کس نے بنایا؟ آپ دیکھیں، غور کریں. پورا معاشرہ جب برائی کی دعوت دے رہا ہے، ہر طرف سے برائی کی دعوت مل رہی ہے، بازار جائیں تو برائی کی دعوت، اخبار دیکھیں تو برائی کی دعوت، ریڈیو کھولیں تو برائی کی دعوت، ٹی وی دیکھیں برائی کی دعوت،
کیبل کھولیں برائی کی دعوت، انٹرنیٹ کھولیں برائی کی دعوت، ہر طرف سے برائی کی دعوت مل رہی ہے۔ اور برائی سے روکنے کے اسباب کیا ہیں؟ کہاں ہیں اسباب؟ یا گھر میں ایسا ماحول ملا ہوتا، تربیت ایسی ملی ہوتی کہ حالات جیسے ہو جاتے، مشکل ہو جاتے، اتنا تربیت یافتہ ہوتا کہ دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف مائل نہ کر سکتی۔ کیا تو ایسے ہوتا؟ ایسا ہے نہیں، تربیت ہے ہی نہیں، تربیت یافتہ ہی نہیں ہے۔ نہ ماں کو ٹائم ملا ہے، نہ باپ کو ٹائم ملا ہے، نہ ماں تربیت یافتہ نہ باپ تربیت یافتہ۔ صلوات پر محمد و آل بیت۔ بار دیگر صلوات۔ قبلہ استاذ العلماء تشریف لائے ہیں، آپ کو اپنے بیان حسنہ سے مستفید فرمائیں گے، اور میں زیادہ دیر ان کو بٹھاؤں گا بھی نہیں، میں اپنی اسی بات کو مکمل کروں گا۔ دیکھو سیلاب آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، آپ نے دیکھا گزشتہ سال سیلاب آیا ہے، جہاں بند مضبوط تھے وہاں پانی نقصان نہیں کر سکا، اور جہاں بند کمزور تھے وہاں بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، مسمار ہو گئیں، تباہ ہو گئیں۔ ایک مغربی اور ایک لادینی قوتوں کا مسلمان نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک سیلاب آ رہا ہے، جس میں بے حیائی بھی ہے، عریانی بھی ہے، الحاد بھی ہے، کفر بھی ہے، لادینیت بھی ہے۔ وہ اس کو اپنے لپیٹ میں لینا چاہتے ہیں، اور ہم ہیں اندھے مقلد، ہم ہیں بغیر سوچے سمجھے مغرب کی تقلید کرنے والے۔ ٹھیک ہے، کوئی مغربی اچھا کام کرے یا مشرقی اچھا کام کرے اس کی تو تقلید کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ غلط کام ہو تو اس کی تقلید کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو آنکھیں بند کر کے انگریزوں کی تقلید کرنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کام گھر میں ہونا تھا وہ نہ ہوا، بچہ گھر سے باہر نکل گیا، اب اس کو مغربی تہذیب ملی، وہ اس تہذیب میں رنگا گیا، اب وہ دین کو چھوڑ گیا، مذہب کو چھوڑ گیا۔ اب ماں باپ سے کہیں آؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آؤ جمعہ ہے جائیں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جہاں اور جس وقت اس کو سکھانا تھا وہ وقت ہم نے ضائع کر دیا۔ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں بچپن کا علم پتھر پہ لکیر ہوتا ہے۔ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے بچے کے لیے، سیکھنا اس نے ماں کی گود سے تھا۔ اگر ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ہوتا اور بچہ مسلمان پروان چڑھتا تو آج مغربی تہذیب میں رنگا نہ جاتا۔ لہذا اسے نہ اسلام کے اصول پتہ تھے، نہ فروع پتہ تھے، نہ واجبات پتہ تھے، نہ محرمات پتہ تھے، نہ مستحبات کا علم تھا، نہ مکروہات کا علم تھا۔ جب وہ ادھر گیا تو پھر ہمارے ہاتھ سے وہ نکل گیا۔ آج دنیا یہ تو سوچ رہی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد پریشان نہ ہو، ہم ان کے لیے کر کے جائیں، مکان بنا کے جائیں، شادی کرا کے جائیں، نوکری دلا کے جائیں، کاروبار دلا کے جائیں، اس لیے کہ ہمارے بعد پریشان نہ ہو۔ کتنی زندگی کے لیے، کتنی زندگی کے لیے یہ تقاضا ہو رہی ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ زیادہ سے زیادہ 30-35 سال، بھئی 20-25 سال کا تو وہ ہو گیا ہے، زیادہ سے زیادہ 35-40 سال، ورنہ پتہ تو ایک لحظے کا نہیں ہے۔
اس کے لیے اتنی تگ و دو، اور جس زندگی میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں۔ آج یہ تو ہم سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اور یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ ان کے پاس دین ہے، شریعت ہے، وہ مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے، میرے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، یہ غفلت، یہ بے توجہی، یہ سستی، اس کا سوال ہوگا۔ میں نے تمہیں نعمت دی تھی، ضائع کرنے کے لیے نہیں دی تھی۔ نعمت ہے اولاد، آج تیرے کنٹرول میں ہے۔ آج کی اولاد تیرے لیے ایسے ہے جیسے نرم و نازک شاخ ہوتی ہے، اس کو تو جدھر موڑ کے لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ نیک بنانا بھی تیرے اختیار میں ہے، بد بنانا بھی تیرے اختیار میں ہے۔ سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دے، کس طرح اولاد کی تربیت کی۔ ایسا نہیں تھا کہ امام حسن کی نسبت امام حسین کوئی جذباتی تھے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ امام جذباتی نہیں ہوتے، امام سیرت و کردار میں تمام صفات حسنہ میں ائمہ میں پائی جاتی ہیں۔ ہر امام کے حالات ہوتے ہیں، حالات اور تقاضے، زمانے کے تقاضے کے مطابق وہ اپنی شرعی مسئولیت کرتے ہیں، اس کو انتخاب کرتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اتنا کوئی حوصلے والا ہوگا جو باپ کے قاتل سے سلو کر لے۔ امیر شام امیر المومنین کو قتل نہ کر سکا تو ہمت نہ تھی اس کو، ورنہ تو آیا تو تھا اسی مقصد کے لیے۔ اور کتنا حوصلہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ یہ ماں کی تربیت تھی، ماں کی تربیت تھی۔ اور سید الشہداء کی تربیت کس انداز سے کی؟ اس انداز سے کہ میرے بیٹے، اگر کوئی تیرے زمانے میں طاغوت پیدا ہو جائے جو تیرے نانے کی محنت کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہو، اللہ کی شریعت کو مٹانا چاہتا ہو، حسین خود قربان